آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان وہاں قربانی کر رہے ہیں اور ہماری بھی عید الاضحیٰ پر لاکھوں قربانیاں ہوں گی۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہوگا مہنگائی، اسی پر ہم بات کریں خبر صاحب۔ بڑی بڑی مبارک ان مسلمانوں کو، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ ہمیں بھی مبارک ایسی بات بالکل مبارکباد دیتا ہوں۔ جو حالات ہیں کرونا کی وجہ سے حالات ہوئے ہیں، اور اس میں 2 مہینے پہلے تک، بالکل 1 مہینے پہلے تک بھی وہ نہیں تھا، پوری طرح کلیئر تھا کہ جو یہ حج کی ادائیگی ہوئی ہے یہ ممکن ہو سکے گی، کیونکہ سعودی گورنمنٹ تو پابندی لگا چکی تھی۔ نہ صرف غیر ملکیوں کو تو بہرحال نہیں بلایا گیا، لیکن وہ اپنے ملک کے لوگوں کو بھی، اور وہ کہا گیا تھا کہ وہ جو مسجد کے لوگ ہوں گے، وہ جو ارد گرد کے وہاں کے ملازمین ہوں گے یا شاہی خاندان کے کچھ لوگ ہوں گے وہ کریں گے۔ لیکن یہ بڑی اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہم تو عمرے پر بھی پابندی لگی رہی ہے نا آپ کے سامنے۔ تو کہتے ہیں کہ جس سال حج نہیں ہوگا تو وہ سال جو ہے وہ قیامت کا سال ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہم سے پوری طرح ناراض نہیں ہوا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اس نے ہمیں موقع دیا ہے، پھر سدھرنے کا موقع دیا ہے۔ اور جس طرح روح پرور مناظر دیکھے ہیں، اس میں جو فرق آیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ 6 فٹ کا جو ڈسٹنس ہے وہ برقرار ہے، اور باقی حج کے لوگ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو جن لوگوں نے حج کی ادائیگی کی ہے ان میں اقبال شاہ صاحب 70% غیر ملکی وہ ہیں جو مسلمان جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں کسی نہ کسی، پاکستانی بھی ان میں موجود ہے۔ سب لوگوں نے جن لوگوں نے پہلے حج کیا ہوگا اور اس سال نیت نہیں ہوگی، انہوں نے بھی کیا ہوگا کہ یہ لازم ہے، میرے خیال میں لازمی طور پہ لوگ جو ہیں وہ۔ آپ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ 1.5 ارب کم و بیش مسلمان ہیں، ان میں سے جن لوگوں کو خاص الخاص چنا گیا ہے اب اس وقت وہ لوگ حج کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل 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 ایسے ہی نا، بالکل۔ یہ تو اللہ پاک کا ہی فیصلہ جو ہے، یہ حج پیسے سے نہیں ہوتا اور امیر آدمی کے ہونا ضروری نہیں ہے، بلاوا ہے تو یہ تو بلاوا ہے، بلاوا ہے آپ کی نیت کا سچے ہونا اور پھر اللہ کا بلاوا آنا جو ہے وہ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ظاہر مذہبی نقطہ نظر سے، اس سے بڑی کوئی نہیں، کیونکہ جو 5 فرائض شامل ہیں جن کو فرض کہتے ہیں ان میں حج ہے۔ مثلا یہ ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، اور حج ان میں شامل ہے۔ یعنی یہ ایسی نفلی یا دوسرے قسم کے بعد یہ باقاعدہ صاحب استطاعت جو ہے اس کے لیے فرض کر دیا گیا کہ کوئی آدمی اگر اس قسم کی استطاعت رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا تو وہ اس فرض سے روگردانی کرتا ہے، اور فرض جو ہے وہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا ایک بہت بڑا مربوط سسٹم جو نبی آخر الزمان دیا۔ اچھا، یہ ایک میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں کہ ایک بات آپ نے کہی، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو حج ہے ہر صاحب استطاعت جو آدمی ہے، آپ نے کہا کہ اس پہ فرض کر دیا گیا ہے، یہ کہا نا آپ نے کہا، لیکن ہر صاحب استطاعت آدمی اپنی خواہش کے مطابق بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح بات۔ ایک واقعہ ہوا چند سال پہلے جو اس نے حیران کر دیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ حج کرنے کے لیے گیا ہے کسی ملک سے، اور جب وہ وہاں مسجد نبوی پہنچا ہے اور اس نے مسجد نبوی کی طرف دیکھا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، مسجد نبوی نہیں تھی۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ پوری دنیا میں خبر کے طور پہ چند سال پہلے کا ایک واقعہ ہے، نصیب میں کہ اس کے نصیب میں نہیں تھی، وہاں پہنچ کر بھی جو مسجد نبوی کا دیدار ہے وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اچھا، یہ خبر نہیں ہاشمی صاحب کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری چیزیں، مطلب میں کئی دفعہ ظاہر اپنی کم فہمی سمجھ لیں یا کم علمی بھی سمجھ لیں، لیکن ہم سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام سے اور بڑے بڑے اسکالر سے کہ اتنا یہ مربوط نظام ہے اسلام کا کہ آخر کار سال کے ایک دن اتنے لاکھوں لوگ وہاں اکٹھے کیوں ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، چھوٹے سے محلے میں مسجد شروع ہو جاتی ہے، پھر نماز کا ایک طریقہ کار بھی وضع ہے کہ آپ اس لوگ محلے کے لوگ جو ہیں وہ نماز جب پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کا خبر رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ یعنی یہ باقاعدہ ایک نظام ہے، اسلامی نظام ہے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی غریب ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ مثلا جمعۃ المبارک ہے،
جمعۃ المبارک میں اس سے ذرا ہٹ کے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں کئی دفعہ جمعہ کہا گیا ہے کہ بڑی مسجدوں میں ہونا چاہیے. اچھا پھر وہ لوگ جو آپ سے اس سراؤنڈنگ سے دور ہوتے ہیں، وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ مسلمان جو ہیں ان کا رابطہ ایک دوسرے سے اس لوکل کمیونٹی سے ذرا بڑھ جاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ وہاں کون کون سے لوگ رہتے ہیں، پھر وہ مل کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ان کا خیال رکھنے کے لیے ایک مربوط سسٹم سوچتے بھی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جمعہ جو ہے اس کے بعد عید آ جاتی ہے. عید سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تو دیہاتوں میں بھی رہے ہیں، ہر مسجد میں عید نہیں ہوتی، وہ پھر کھلے میدانوں میں ہوتی ہے. یہ سارا گاؤں یا تقریباً آدھا ٹاؤن اگر مناسب ہو پھر وہ اکٹھا ہوتا ہے. یعنی اسلامی معاشرت کا اتنا خوبصورت یہ نمونہ ہے کہ پھر وہ عید کے سے ہزاروں کی تعداد میں پہنچ یکجہتی کا موقع ملتا ہے نا، وہ آپ ہاں اس میں کاروبار کا موقع ملتا ہے، اس میں ٹریڈنگ کا موقع ملتا ہے، چیزیں بیچنے والے آتے ہیں، انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ دل صاف کرنے کا جو موقع، دل صاف کرنا. ہاں عید ملنا، ٹھیک آپ نے کہا، پھر عید ملنا باقاعدہ طور پر ثواب ہے، دلوں کی صفائی ہے. صفائی ہے. اچھا یہ ہے سبق اور یہ میرا لیسن ہے. پھر اس کے بعد جس طرح مثلا کسی کو نصیب اللہ کرے تو دنیا اسلام کے دور دراز ملکوں کے لوگ اور جو تہذیبوں کے لوگ، کالے لوگ، گورے لوگ، کئی قسم کے مسلم ظاہر جو کبھی نہیں مل سکتے، پھر وہ اس پاک سرزمین پر اکٹھا ہوتے ہیں جس کو یعنی مدینہ منور مکہ معظمہ کہتے ہیں. پھر اس میدان عرفات میں جاتے ہیں، اکٹھے سفر کرتے ہیں، اکٹھے مصائب کو فیس کرتے ہیں. مصائب کو فیس کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ کس طرح کی یہ بات چلتی ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیں. دیکھیں نماز سے آپ نے بات شروع کی اور حج تک گئے آپ، تو ایک مقولہ ہے کہ ایک انار اور 100 بیمار ہے نا، ایک مقولہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نماز اور سارے صحت یاب، یہ نماز سے شروع ہوتی ہے بات، اور جب حج تک جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی مکمل اوور آلنگ، وہ جو گناہ کرتا ہے اس نے اللہ نے انسان کو کتنی مہلت دی ہے کہ تو کر گناہ، کتنے کرنے، کر گناہ، کر گناہ، کر گناہ، میں نے تیرے لیے ہر طرف سے راستہ رکھا ہوا ہے تمہارے گناہ معاف کرنے کا بھی، تجھے سیدھے راستے پر لانے کا بھی، اور تجھے اپنے جو اسلام ہے اس پر چلنے کا بھی. مولانا طارق جمیل صاحب کا جو عام طور پہ لوگوں نے میں نے دیکھا ہے ایک دو جگہ کہ لوگوں نے موبائل پر رنگ ٹون لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے، اس نے خدا کہ پیغام جس طرح نشر ہوتا ہے کہ تو جتنے مرضی گناہ کر کے آ، تو توبہ کر کے آ، اسی طرح تو توبہ کر کے آ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اچھا مثلا یہی بات ہے کہ انسان ظاہر ہے مجبوریوں سے، جبلت سے، کسی خواہش سے، کسی اور طریقے سے گناہ سے تو بچ نہیں سکتا. یعنی ظاہر ہے لیکن اس میں بھی ایک جو ہے کہ گناہوں کی جو اقسام ہے وہ ہم گن نہیں سکتے، ان گنت ہیں. ہر معاشرے میں اپنی معاشرت کے حساب سے جرائم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی یار اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو رکھی ہے کہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اس میں بھی آتا ہے لیکن میں کسی کا خون معاف نہیں کر سکتا. وہ انسان کرے گا. اللہ نے اپنے انسان کے ہاتھوں انسان کے قتل کا جو معافی نامہ ہے وہ کہا میرے پاس نہیں ہے. یہ وہ تو خدا کی جو ہے مخلوق سے محبت، مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اور مخلوق کی مخلوق سے محبت جو ہے اس کے لیے یہ کتنا بڑا قدرت کا ڈسیزن ہے. اب دو گناہ ہو گیا، ایک ہو گیا خدا کی نافرمانی کسی نہ کسی وجہ سے، وہ آپ کا اشارہ غالباً اس طرف ہے. اور حقوق العباد انسانوں کو جو فوقیت دی گئی ہے، فوقیت دی گئی. لیکن گناہ کی جس طرح آپ نے کہا نا کہ بے تحاشا اپنے اپنی طریقے سے وہ اس کی اقسام ہیں. بس یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کے لیے اذیت کا باعث بن جائے، کسی کے آگے گڑھا کھود دے.
اس کو تنگ کرنے کے لیے حربے استعمال کرے، اس کو آواز اونچی کر کے اس کو عزیز کا باعث بنے، اس کو جس کو ٹینشن اور ٹارٹ بھی کہتے ہیں انگریزی میں، کہ بھی آپ کسی کی طرف توہین امیز طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں، توہین امیز طریقے سے دیکھتے ہیں، جس سے اس کی مطلب عزت نفس جو مجروح ہوتی ہے، یا خون کرتے ہیں، اس کی پراپرٹی چرا لیتے ہیں اور اس کی فیملی کو خراب اس کی فیملی کو خراب کرتے ہیں، یہ بات آپ جو اور کر رہے ہیں نا، بددیانتی میں جو چیز آتی ہے وہ خبر سا بھی آتی ہے۔ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی ابھی حالیہ کچھ مثالیں آئی ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، اور کہ خواتین کی ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں اس میں کچھ چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ اس کو واضح کرتی ہیں، جس میں لوگوں نے، بہت سارے علماء نے، دانشوروں نے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں جو مذہب کو بھی جانتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ کہ کسی خاتون سے، ناواقف خاتون سے اس کا فون نمبر آپ مانگ لیتے ہیں، یہ بھی ہراسمنٹ ہے۔ سارے آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ نامحرم؟ ہاں، تو آپ اسے کہیں جی پلیز اپنا نمبر دیں گے آپ ذرا، تو اس طرح آپ دیکھیں، یہ تو ایک عورت کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس طرح معاشرت میں جس میں لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہونے چاہیے، اور یہ دنیا پیدا کی گئی ہے انسانوں کے آپس میں جڑت کے لیے، معاشرت تب تشکیل معاشرت کے لیے، معاشرت تب تشکیل پاتا ہے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے۔ تو آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کسی ڈائلاگ سے یا کسی غصے سے یا کسی فلانی چیز سے جو ہے وہ ایک اظہار ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر کوئی کینہ ہے اور دوسرے آدمی کو نہیں پتا، مطلب میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی کینہ ہے اور آپ کو نہیں پتا، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اچھا، اس سے آگے بھی مثلا آپ جس طرح بھی آپ نے یہ کہا، بالکل درست کہا کہ اس کی بے تحاشا قسمیں ہیں۔ مثلا اس کو آپ دیکھیں، انسان کون کون سی چیز استعمال کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، اور ہم جب ایک ایسے سسٹم میں ہوتے ہیں کہ میں بیچنے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں، مثلا میں بھیجنے والا ہوں، ڈیلیور کرنے والا ہوں، تو ملاوٹ بذات خود گناہ ہے۔ ملاوٹ میں کوئی ایسی چیز ملانا، ایون پانی صاف ہے، اللہ کا نور ہے، وہ بھی جرم ہے، لیکن اگر پانی میں کیمیکل، دودھ میں کیمیکل ملایا جائے تو اس سے بڑا یعنی جرم ہے۔ تو اگر میں مہنگی چیز بیچتا ہوں تو وہ بہت بڑا جرم ہے، میں سٹاک کرتا ہوں تو اس سے بڑا جرم ہے کہ انسان جو ہے وہ روزی روٹی کے لیے بھوکے مرتے رہیں اور میں اس چیز کو سٹور کر کے بیٹھا رہوں، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ اس پر اسی لیے میسج دے رہا ہے دوسری دنیا کے دوسرے مذاہب کو کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ اشارہ تو اس آدمی کی طرف ہے، لیکن چونکہ وہ مسلمان اس طریقے کا، اس نے حج بھی کیے ہوئے ہیں، تو مسئلہ ہے کہ سارے مسلمان کمیونٹی کو اور اسلام کو بھی اس سے وہ لوگ آدمی نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو حلیہ بدل لے یا نام بدل رہے یا نام رکھے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے تصور لوگوں کو تلاش کر کے ان کو کیا کرنا چاہیے، مثلا ظاہر ہے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایک زمانے میں تو یہ بھی تھا کہ وہ حقہ پانی بند کرتے تھے، یعنی انسان کمیونٹی جس کو کہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، میں بھی بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں اپنے گناہوں کا شمار نہیں کر سکتا، اور بات یہ ہے کہ ہم کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ اب پاکستان بنے 73 سال ہو گئے، اور 73 سال کے بعد حالات یہ ہو گئے اخلاقی طور پہ کہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو درس کے لیے مولوی کو نہیں بلاتے۔ ایسا ہی ہے، مطلب اخلاقی طور پہ ہم اتنی پستیوں میں جا گرے گئے۔ یہی جرم ہے نا خاور صاحب، کہ یعنی وہ آدمی جو رول ماڈل ہونا چاہیے، جی ہاں، جو بالکل چلتا پھرتا رول ماڈل ہونا چاہیے، وہ ہم دکھا سکیں کہ اگر ہمیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو دیکھ لو ہمارا امام کیسا ہے، ہمارا مولوی کیسا ہے، ہمارا جو رہبر کیسا ہے، اس کو دیکھو، اس کی زندگی کو سٹڈی کرو، اور لوگ بھی سٹڈی کر کے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بات ہے، تو یہ بات باعث شرمندگی، بات بھی درست ہے، یعنی بلا وجہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کے خاور صاحب کہ کیونکہ یہ باتیں بھی ہم، سچی بات تو یہ ہے کہ جب ناظرین کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ مسلمانوں کو تہوار منانے میں صرف تہوار منانا ہی ضروری نہیں ہے، اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ خدا را اپنے محلے میں کم از کم اتنا تو مسجد کو مقام دیں اور مولوی صاحب کو آپ اس میں شامل کریں، آپ رجسٹریشن کریں، اس محلے کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں
ان کا نام لکھے کتنے غریب ہیں، کتنے بیمار ہیں، کن کو ضرورت ہے، تو یہ پھر معاشرہ سے اسلامی تشکیل پائے گا۔ خبر صاحب ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔